میں ڈسپیچ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ترنم۔ ناظرین، بات کریں جموں کشمیر کی سیاست کو لے کر اور یہاں کی سیاسی رہنماؤں کو لے کر اور مرکزی حکومت کی پالیسیز کو لے کر، آئے روز جموں کشمیر میں نئی پالیسیز وارد کی جاتی ہے جس سے مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ لوگوں میں ڈیولپمنٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہاں کی سیاسی جماعتیں ان ساری پالیسیز کو کس طرح کس نظریے سے دیکھتی ہے۔ آج ہم موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر، جہاں ہمارے ساتھ ایڈیشنل اسپوکس پرسن دانش اقبال روبرو ہے۔ انہیں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حال ہی میں فیملی آئی ڈیز کو لے کر کافی زیادہ سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیا ہے یہ فیملی آئیڈینٹی؟ سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سر، خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا کشمیر ڈسپیچ میں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو فیملی آئیڈینٹیز کو لے کر کافی زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا ہے یہ فیملی آئی ڈیز؟ دیکھیے، حال میں ہی یہ ہمیں اخباروں کے ذریعے سے پتہ چل چکا ہے کہ فیملی آئی ڈیز کا جو یہ پروسیس ہے، یہ نے جموں سے شاید سٹارٹ کیا ہے۔ اس میں یہ ایک براڈ بیسڈ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں پر فیملی، ان کے گھروں میں کتنے افراد ہیں، ان کے بچے کتنے ہیں، ان کے باقی دیگر لوگ کتنے ہیں۔ ایک مائکروسکوپک لیول پہ کشمیری کی، جموں والے کی چھان بین کی جاتی ہے۔ پہلے سے ہی تو ان نے کافی سارے کارڈز تو بنائے تھے، آدھار کارڈ کے دوران، جو آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ کے دوران، جو پین کارڈ کے دوران، اتنی چھان بین تو آپ نے کی تھی، اسکیننگ تو آپ نے کی تھی، آرگن وائز اسکیننگ تو آپ نے کی تھی۔ اب یہ ڈیٹا کس لیے ہے؟ اور وائی یو سو obsessed over ڈیٹا کلیکشن؟ وائی ڈو یو نیڈ ٹو میک یور اسٹیٹ so suspicious that people are not doubting your every decision, you know? You want to create a state where you have to put in these surveillance mechanisms always. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی جو اصل میں پریورٹیز ہیں زمینی سطح پہ، وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں۔ Your priorities are completely messed up. You're involving yourself these stupid things. سڑکوں کا حال دیکھیے، ہسپتالوں کا حال دیکھیے، ہماری بیواؤں کا حال دیکھیے۔ ان کا تو جناب، ان نے تو پرسوں ان نے اتنی بڑی قطاروں میں رکھا کہ 3 دن تک ویٹ کرنا پڑتا تھا ان کو، اور پروو کرتے تھے وہ بیوائیں کہ ہمارے ان کے جو مرحوم شوہر ہیں وہ مر چکے ہیں۔ یہ پروو کرنے کے لیے ان نے کیا۔ تو ان کا تو وہاں دھیان کم ہی جاتا ہے، ان کا دھیان زیادہ تر انہی چیزوں پہ جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، گھر پہ کون کیسے ہے، ڈیٹا کلیکٹ کر لیجئے۔ یہ دس ڈزنٹ میک سینس اینڈ وی کانٹ ہیلپ بٹ ٹو ٹیل یو دیٹ یو شوڈ فکس یور پریورٹیز۔ بات کی جائے مرکزی حکومت کی، مرکزی حکومت کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر اس فیملی آئی ڈی کی بات کریں، سوشل سیکیورٹی نمبر جو کہ یو ایس میں دیا جاتا ہے شہریوں کو تاکہ ان کی فیملیز کا جو بھی ان پر مانیٹر رکھا جائے، مرکزی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جموں کشمیر میں ایک ڈائریکٹ کنیکشن رہے گا بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا لوکلز۔ یہ کس حد تک صحیح ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس کا سسٹم جموں کشمیر میں کبھی رائج کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ فیصلے ہیں نا، یہ چونکہ بیوروکریسی سے آتے ہیں، اور انفارچونیٹلی آپ کتنے بھی قابل بیوروکریٹ کو لائیں، وہ زمینی حال کشمیر کا سمجھتا نہیں ہے۔ یہ تو صاف بات ہے۔ آپ کے جو یہاں پہ اپنے پولیٹیکل ویٹرنز تھے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیشنل کانفرنس سے ہی ہوں، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ They've grown through Kashmir. They were part of Kashmir's story. You've denied them the chance to govern their own land. And you've brought bureaucrats from the rest of the country who know absolutely nothing. Qualifying an exam doesn't make you a Kashmir expert. It's good. I don't hold any qualms against the bureaucrats. But you should, آپ تو یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ کالج آؤٹ ایک کشمیر آئے اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ سنبھالے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ پھر آپ ایسے فیصلے لیتے ہیں جو کہ غلط ثابت کرتے ہیں پھر زمینی سطح پہ۔ اور یہ یو ایس سسٹم کی بات اب نہ ہی کریے، آپ پہلے سڑک تو چلنے کے لیے دیں، آپ اسٹریٹ لائٹس لگائیں، آپ اپنے ہسپتالوں کا حال دیکھیے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے سائیکیاٹرک ہاسپٹل گیا تھا، وہاں پہ پیشنٹس کا حال دیکھیے، آپ کاؤنسلنگ کا حال دیکھیے وہاں پہ۔ اٹس ہارٹ بریکنگ، اٹس کمپلیٹلی ہارٹ بریکنگ۔ سو پلیز یوز دا پبلک منی ان ٹو تھنگس ویئر وی ڈیسپریٹلی نیڈ. Do not waste public money. It's an offense on your part. Okay.
انتظامیہ کی جانب سے سب سے پہلے جموں میں لاگو کیا جاتا ہے. ڈیجیٹل ڈورز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جس طرح سینسس میں ہوا کرتا تھا ایک نمبر, وہی نمبر جو ہے اب یہاں جموں کشمیر میں دیا جائے گا, لیکن ڈیجیٹلی پتہ چل سکتا ہے کہ مکان کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے, بلڈنگ کیا ہے, رقبہ کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح کا یہ میج, کیا واقعی میں ڈیجیٹل انڈیا کے تھرو ڈیجیٹل کشمیر بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر سے یہی ایک فیصلہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل تھنگس, ان کے یہ اسمارٹ آئیڈیاز, ان کی اسمارٹ سٹی. دیکھیے اسمارٹ سٹی میں کیا کیا ہے, ساری سڑکیں ان نے تباہ کی ہیں اور اب سائیکل ٹریک بنائیں گے. یہ سمجھ نہیں آتا ہے ہمیں کہ ان کے یہ اتنے اسمارٹ آئیڈیاز کون دیتا ہے. یہ کیا وہی اسمارٹ لوگ ہیں جو یہ اسمارٹ سٹی کے دعوے کرتے ہیں؟ تو یہ ڈیجیٹل ڈورز کی جہاں تک آپ نے بات رکھی, دس از another attempt at the surveillance, at scanning people, investigating them, trying to bring into their insecurities, so that the government knows that who is up to what. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ ہے ہی کیا, میں نے کہا نا ان کو اپنی پریورٹیز فکس کرنی چاہیے. ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. ہم اپنی سوسائٹی کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہماری ایک پریورٹی ہے, ان کی ڈفرینٹ پریورٹیز ہیں. آپ پہلے بیسک چیزیں تو دے دیں, اس کے بعد ان چیزوں پہ آپ جائیے. ڈڈ یو تھنک کہ اگر بات کی جائے پرائیویسی کو لے کر, جہاں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ فرنٹ ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے جموں کشمیر میں کے لوگوں کے پرائیویسی کو لے کر اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے. No, absolutely, it's a breach of privacy. Nobody would like to have this kind of investigation into their private lives. Nobody would want that. Nowhere, even in any part of the world. Obviously, it's a breach of privacy. But what we can do? We have no courts to go to. Our appeals are being not heard in the courts. Bureaucrats کی تو بات ہی مت کریے, وہ تو دروازہ بھی نہیں کھولتے ہیں ہمیں. ان کو تو بار بار ہم جاتے ہیں بیچ میں مسئلے لے کر, کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فیس بک کے ذریعے لکھیے, آپ پہ پی ایس اے ٹھوکا جاتا ہے. ٹویٹر پہ ٹویٹ کریے, یو اے پی اے لگایا جاتا ہے. اخباروں میں تو صرف ایک ہی صاحب کی تصویریں سارے صفوں پہ چھاپی ہوتی ہیں. ہمارے اخبار بھی ان کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ سرکولرز کی طرح بنے ہیں. تو ہم جائیں کہاں, ہم کس کو بولیں, ہم کس کو کنونس کریں کہ ہماری سٹوری سنیے. Do you think by creating such kind of, I may say, memes to the public, this is just a step to delay the elections, to matlab just deviate the people from the elections, and like لوگوں کو ایک پروسیس کے بعد دوسری پروسیس, پھر تیسری پروسیس, پھر چوتھی پروسیس میں الجھایا جاتا ہے, اور اس طرح جو ہے مہینہ کٹ رہا ہے, جبکہ what actually people want a stable representative, a stable government. Did you think it is a step? No, absolutely. It might be a way of delaying the electoral process that Jammu and Kashmir has, deserves. تو یہ ہے, بالکل ہے. الیکشنز تو کرتے نہیں ہیں کیونکہ ڈرتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس بھاری اکثریت سے حکومت بنائے گی, پھر تو ہم مانیں گے نہیں نا. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے, جیسے عمر صاحب نے کہا کہ جس دن حکومت بنے گی اس دن تو نئی صبح آ جائے گی کشمیر میں. جی, تو لاسٹ کوشچن, جو جس طرح مطلب لوگوں کو ایکسپیکٹ نہیں تھا, مطلب جو بھی لوگ سپورٹرز ہیں مرکزی حکومت کا, اور لاسٹ ٹائم آپ نے جو DDC انتخابات میں اپنی بازی مار لی, تیسری پوزیشن حاصل کی. کچھ ایسی سیاسی جماعتیں یوں کہتی ہے کہ یہ الیکشنز معمولی سے الیکشنز تھے, ایسی کوئی بڑی بازی ماری بھی نہیں ہے, اتنا کچھ ہوا ہی نہیں تھی. بٹ ڈو یو تھنک لائک پیپل یٹ وانٹ دیٹ early time government in Kashmir to establish peace and security and the development of valley and of Kashmir? دیکھیے, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ DDC الیکشنز چھوٹا الیکشن تھا, ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا الیکشن تھا, تو بڑا الیکشن کریے نا, کر دیجئے نا بڑا الیکشن. آپ کو روکتا کون ہے؟ آپ کر لیجئے اور آپ دیکھیے اس میں آپ کا حال کیا ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ باقی پارٹیز ہیں نا, جو بھی ہے, I don't want to name them, کر دیجئے. ان کی تو بڑی چلتی ہے سینٹر میں, کر دیجئے نا. اگر کرنی ہے الیکشن تو کر دیجئے. اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ I was asking کہ like do you think کہ اگر elections کشمیر میں کرائے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں, did you think کہ like these people are going to win over the Kashmir Valley?
No, they are going to win. इनकी तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी जनाब. किस दुनिया की बात आप कर रहे हैं? We have absolutely no doubt that we will contest the elections and we will contest it for winning. Because we believe that हम सच कहते हैं. We believe that we are correctly espousing the politics of Jammu and Kashmir, here in Kashmir, in the rest of the country. We are doing what deserves to be done with Jammu and Kashmir. We are doing what people want us to do. We are रिसेंटली एक स्टेटमेंट कहा कि इस बार सड़कों, बिजली और पानी की सियासत नहीं होगी. आपको क्या लगता है इस बार किसकी सियासत होगी? देखिए, मैं उमर साहब की स्टेटमेंट पे कमेंट नहीं कर सकता. ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी. ही इज़ one of the top leaders of Jammu and Kashmir. I won't comment on what he said, but I agree with him that this is not the time where the elections would be about सड़क बिजली पानी. वो तो ठीक है जी, वो तो, और हमने सड़क बिजली पानी कब नहीं दिया है. आप जो ये डंडूरा पीटते हैं ना ये बीजेपी वाले की, नहीं इकनॉमी इकनॉमी इकनॉमी. शेख साहब ने तो जम्मू कश्मीर का हाल संभाला. सबसे पहले तो उनने वो लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए से जो हमारा बेटर है नेशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर, नेशनल जो हमारा बेटर है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैन द नेशनल एवरेज, वो तो उनके लैंड रिफॉर्म्स की वजह से है. अब हमें क्या ये सबक देते हैं कि आप जी इकनॉमी की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए. क्या उमर साहब ने डेवलपमेंट नहीं की? क्या डॉक्टर साहब ने डेवलपमेंट नहीं की? डेवलपमेंट तो उनने की ही, उतनी की जो आप 100 साल में नहीं कर सकते. But the point is that it's the question of the identity of Jammu and Kashmir. It's about the ethno-nationalism of Jammu and Kashmir. That we had agreed to make it the part of the larger nationalism of India. तो उस पे elections लड़े जाएंगे. उसको रिवाइव करना है, कश्मीरी की इज्जत को बहाल करना है, कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है उसको रिवाइव करना है, उसको रिस्टोर करना है. तो इन पे इलेक्शंस लड़ा जाएगा. ये तो लोग चाहते हैं, हम तो लोगों के तर्जुमान हैं. जो लोग चाहते हैं वो हम बात करते हैं. अब ये बाकी ये जो ये पार्टीज आई हैं, ये पता नहीं कहाँ से, पैसों के ज़रिए से, किसी और के ज़रिए से, that people know. And to be honest, National Conference doesn't deem it fit to comment what they say. We are not here sitting to react to their statements. We are here to espouse the politics that we deserve should be conducted. And we are on it. हमारे लीडर जो हैं उमर साहब, उनको देखिए, ही इज़ गोइंग एवरीवेयर. अभी साउथ कश्मीर में हैं, 3-4 दिन से वहाँ पे हैं. गाँव सड़क गली गली नगर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, फीडबैक कलेक्ट करते हैं, फिर वो वही पॉलिटिक्स एस्पाउस करते हैं दिल्ली में, यहाँ पे ट्विटर के ज़रिए, बाकी मीडियम्स के ज़रिए. एंड दैट इज़ व्हाट शुड बी डन, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग. जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए. तो ये थी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन दानिश इकबाल, जिनके मुताबिक जो है दे वांट इलेक्शंस, दे वांट द रियल आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, जिसे बहाल किया जाए, जिससे लोगों की जो आइडेंटिटी थी उसे बहाल किया जाए. यहाँ की सड़कों, बिजली और पानी की सियासत उसे पीछे छोड़ाए और दे वांट टू रिवाइव एंड रिफॉर्म न्यू कश्मीर. अब बने रहे कश्मीर डिस्पैच के साथ. श्रीनगर से मैं तरन्नुम.